أنفسكم عزيز عليه ما عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ کہیے سبحان اللہ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ پاؤں جب صلح ابن عمر کا دور طیبہ سے پاؤں جب صلح ابن عمر کا دور طیبہ سے مدد کے واسطے اس نے پکارا یا رسول اللہ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ زمین سے مٹی ہوئی ہے ان کے آگے ہاتھ کی مانند زمین سے مٹی ہوئی ہے ان کے آگے ہاتھ کی مانند انہیں پہچانے ہیں کس نے پکارا یا رسول اللہ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ اور شفاعت کا
حشر میں دیکھ لینا تم، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ، شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تاکید سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ حسینی ہوں حسینی رہوں گا آخری دم تک، حسینی ہوں حسینی رہوں گا آخری دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک، میں دربار رسالت میں بکا روز اول سے، میں دربار رسالت میں بکا روز اول سے، سوداگر جان لے میں نہ بکوں گا آخری دم تک، سوداگر جان لے میں نہ بکوں گا آخری دم تک، نبی کے چار یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں، نبی کے چار یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں، جنہیں سے چوبھن ہے میں چوبھوں گا آخری دم تک، حسینی ہوں حسینی رہوں گا آخری دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. يا رسول الله
علیک یا حبیب اللہ ایسا نہ مانتا ہے زمانہ حسین کا ایسا نہ مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا جس کے قصیدے تطہیر نے پڑھے جس کے قصیدے تطہیر نے پڑھے ایسا بنایا رب نے ترانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے ترانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا سنی ہوں اس لیے تو سنی ہوں اس لیے تو شبیر پر فدا سنی ہوں اس لیے تو شبیر پر فدا پایا عشق میں نے یارانہ حسین کا پایا عشق میں نے یارانہ حسین کا پایا عشق میں نے یارانہ حسین کا اب بھی سخی کے ہاتھ بھی گھومے ہیں چار سو اب بھی سخی کے ہاتھ بھی گھومے ہیں چار سو صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا آصف بتائے دین ہے کربل کی داستان آصف بتائے دین ہے کربل کی داستان یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے نسبت ہے تیری قرآن سے ہے نعت کے نسبت ہے تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز تیروں کی برسات
چھوڑی نہ سید نے نماز زیر خنجر آپ کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ کربل کو جانا یاد ہے الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و صلاۃ تو بعد دعا ہے کہ کریم پروردگار جل شانہ اس مبارک نشست نی حاضری قبول فرمائے۔ جامع مسجد و مدرسہ شمس الاسلام نوشہرہ اس نے محرم شریف نے حوالے نال سالانہ محفل پاک اس مسجد شریف نے وچ ترتیب دیتی گئی۔ خصوصاً شہدائے کربلا نے ایصال ثواب واسطے اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان واسطے اور ان پاک ہستیانی شانہ بیان کرنے واسطے یہ سارا انتظام کیتا گیا۔ مولانا عبدالصبور رضوی اور حافظ محمد جنید انہوں نے دیگر رفقا رل مل کے ایک اچھا انتظام فرمایا۔ اللہ پاک جل شانہ سارے نی کاوش قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، ان محافل مذہبی اجتماعات دین اسلام شریعت مطہرہ نی تبلیغ واسطے ہونے دین اسلام سمجھنا سمجھاونا اور شریعت پاک سمجھنی اور اپنے آپ اس نے مطابق کرنا یہ مقصد ہونا۔ لہذا لازم اور اہم وے کہ ان مبارک مجالس وچ اظہار حق ہوگے۔ ماحول، رسم و رواج، عوام نہ عرف
اس تو ہٹ کے حقیقت والے پاسے سفر ہو. کیونکہ ایک ماحول چلنا پیا اور ہمیشہ معاشرے وچ کوئی نہ کوئی ماحول معروف ہونا، کوئی نہ کوئی ماحول موجود ہونا. تو اس صورتحال نے وچ جیڑا بندہ اس مقام اور مسند اتے کہ اس امت مسلمہ نی رہنمائی کرنی توات اس تے لازم ہے کہ ماحول نہ ویکھے، حقیقت ویکھے اور حقیقتاں تو لوگن آگاہ کرے تانجے عقائد اسلام درست ہومن، عقائد درست ہومن، اعمال ٹھیک ہومن. کسی ایک بندے نہ بھی رہنمائی حاصل کر گھننا اور اس تک اسلام نہ سچا پیغام پہنچ وینا بڑی اہمیت نہ حامل ہے. جڑا ماحول چل رہا پورا سال اور خاص طور تے محرم شریف، جس وقت محرم شریف شروع ہونا وائز قصہ گو لوگ واقعات من گھڑت کہانیاں شروع کر دینے. اس حوالے نال اسڈ امامہ نی رہنمائی کیوے اس جو کچھ آپ حضرات دے سامنے بیان کرنا. اور محرم شریف خاص طور تے واقعات کربلا اس نے وچ بڑا افراد تفریط جس تو بچنا لازم ہے، لیکن زیادہ ماحول اکثریت نے اعتبار نال اس افراد تفریط تو محفوظ نہیں. ایک دو حوالے عرض کر کے مزید اس عنوان تے جتنا ہو سکا آپ حضرات اس عنوان نے یہ معلومات پیش کرے سن. امام اہل سنت امام احمد رضا مجدد دین و ملت آپ اپنے فتاوی شریف فتاوی رضویہ شریف کافی اس مسئلے نے وضاحت ارشاد فرمائی اور تسی محسوس کرے سو کہ واقعتاً حقیقت کچھ ہو رہے اور ماحول کہیں ہو رہی پاسے بہنا پہ اور اس نے وچ کوئی تعجب نہیں،
جڑے لوگ حقیقت شناس ہیں انہاں پتہ کہ ماحول سارا ہے ہی اسلام دے خلاف. اگر کوئی اور معاملات جڑے دین نال تعلق رکھنے وہ بھی اگر اس بہاؤ نے وچ بہ گئے تو کوئی تعجب نہیں. کیوں کہ ماحول نال چلنے والے لوگ زیادہ تے حقیقت نال چلنے والے ہمیشہ تھوڑے ہونے. قرآن حکیم متعدد مقامات اے آیت پاک تے اس نے مفہوم آیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثر لوگ جڑیں او لا یعلمون او حقیقت نہیں سمجھیں. ہمیشہ تو جڑے اکثر لوگ ہونے زیادہ او حقیقت تو نا واقف ہونے. اور تسی اس ماحول نے وچ انج بھی مشاہدہ کر سکنے ہو کہ جڑے اسڈے ماحول وچ میلے ٹھیلے ہونے لغویات تے فضولیات ہونے اتھے کس قدر لوگاں نہ ہجوم ہونا. بندے سمانے نہیں یعنی کہ تسی ویکھو کہ جڑے لوگ حقیقت نہیں جاننے وہ کس قدر زیادہ کہ ہر ایسا مقام جتھے ونجنے تو شریعت پاک منع فرمایا. ہر ایسا مقام جتھے ونجنے تو شریعت پاک منع فرمایا اتھے تو ساں لوگ چوکھے نظر آسے. بھیڑ نظر آسی لیکن مساجد انہی صورتحال تسی ویکھو. نمازن اوقات تسی نمازی ویکھو. جمعہ والے دن تسی نمازی ویکھو یا مذہبی اجتماعات ویکھو تو ساں گھٹ لوگ نظر آسے. اکثریت دوئے پاسے دنیا والے پاسے لغویات والے پاسے فضول خرچی والے پاسے فضولیات والے پاسے لیکن حقیقت والے پاسے 94 بندے حسن چند حسن کچھ حسن. اور اے جڑیاں محافل مجالس دین حق نے ابلاغ واسطے دین حق اگا پہنچاؤنے واسطے انہاں نے کچھ صورتحال انجے کہ جیڑی محافل دین دیا محافل تے انہاں نے اتے دنیا نہ رنگ غالب ہے اتھے بھی تساں کچھ بھیڑ بھاڑ نظر آ سکنے کہ نا دین نہ لیکن اس نے اتے جڑا رنگ ہے وہ دنیا نہ غالب ہے. یعنی اس محفل چلاونے والے دنیا دار ہیں تے اگے جڑے بیٹھے ہیں وہ بھی دنیا دار ہیں. مطلب ہے انہاں دا رخ بھی دنیا والے پاسے تے ہن انہاں لحاظ انہاں نہ رکھنا تے انہاں لحاظ انہاں نہ رکھنا. اتھے بھی تساں کچھ بندے چوکھے نظر آ سکنے تے جتھے ان لحاظ نہیں صرف لحاظ شریعت پاک نا دین اسلام نا عام لوگوں نے اتھے نہیں چلنی مداخلت نہیں اتھے رنگ ہور نظر آ سکتا. میں یہ تمہید بنا کے
आला हजरत अजीम उल बरकत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैना एक जुमला अर्ज करना चाहना जेड़ा आप इरशाद फरमाया इस मौके वास्ते कि मुहर्रम शरीफ जिसले लोग शहादत ना बयान करें उसले उन वास्ते केड़ी एहतियात जरूरी जेड़ी एहतियात असा माहौल च नजर नहीं आने उस एहतियात में आप हजरात दे सामने रखना। और इस तो पहले मजीद एक और तमीद कि असल हकीकत तो तक पहुंच बने वाक़यात करबला होवन या और दूसरे दीने इस्लाम ने वाक़यात होवन उसने विच दुश्मन लोगा दीने इस्लाम कमजोर करने वास्ते आपने को मन घड़त रिवायात दाखिल की थी और खास तौर पे वाक़या करबलानी असली सूरत लोगा तो छुपाने वास्ते इस्लाम सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बदनाम करने वास्ते इस वाक़या ने विच आपने को रिवायात घड़ के वाक़यात बढ़ा के उन्हें इसने विच शामिल किया गया। ये हकीकत तुसाने सामने होनी चाहिए हुण उस तो आला हजरत अजीमुल बरकत पर्दा जा रहे हैं और हकीकत समझा रहे हैं। फरमाया मजलिस जिक्र शहादत अगर रिवायात तो मुतलकन नारवा यानी इसने मैं तो अपनी जबान मफहूम दसैना यानी जिसले शुहदाए करबलानी शहादत बयान किया जा रहा तो उसने विच रिवायात उन होवन वाक़यात उन होवन जिन्हां हकीकत नाल ताल्लुक नहीं तो मुतलकन नाजायज बात वो बयान करना मुतलकन नाजायज है और रिवायात सहीह से हो हुण रिवायात सही है ते उन्होंने विच नियत न के दारो मदार है और रिवायात सहीह से हो तो अगर तजदीद गम व जल्बे बुका मकसूद है बेशक ना महमूद है और अगर जिक्र फजाइल महबूबान खुदा मुराद है तो मौरिद रहमत जवाद है। ये आला हजरत दी उर्दू है तो मैं इस ना मफहूम तो अपनी जबान ही समझावना ए उर्दू आला हजरत इमाम अहमद रजा नहीं इत्थे भावे हुण कोई एमए उर्दू भी बैठा हुए ना तो उसने भी उत्तो लग वैसी कि ये उर्दू है उसे समझ नहीं आवन लगी। हुण समझो आपके फरमावना चाहने इस इबारत समझावने तो पहले भी मां एक तमीद बनावनी उन इन इमामन ये गल्ला समझ नहीं आनी है ये आनी होवे ना तो ये वाइज खतीब लोग जेड़े आला हजरत ने शेर पढ़ पढ़ के थकने नहीं ना तो पढ़ने पैसे झमेने इन्हें भी तो पढ़ा सुनो सी कुछ कि इमाम अहमद रजा के फरमाया लेकिन इन्होंने भी उत्तो लग गई हर शय भावे नाद खान है भावे वाइज है भावे खतीब है भावे नकीब है
تے میں تو سن رسائنا پہ آ کہ میں ہونے سے بیان کر رہا اور کیمرہ سے ریکارڈ کر رہا لوگ سننے تو بعد بھی تو صاحب میں دس رہا کہ انہوں سمجھنا آسی ماں سوا اس نے کہ جس دی نیت ٹھیک ہے اور حقیقت والے پاسے رخ رکھنا یعنی کہ اولاً بھی سمجھ نہیں آیا تے ہون اسی بیان کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں بات بھی سمجھنے والے گھٹ ہو سے نہ پتا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا فرمائنے کہ اگر روایات جھوٹیاں بات تو اکا نجائز جے روایات سچیاں تو اس وقت بھی ایک قید ہے وہ قید تو ساں سمجھاونے ہون گال آ گئی کہ روایت سچی ہے یا جھوٹی ہے ہون اینا کی کون پتہ لگ سی جنہاں حقیقت پتہ ہی نہیں اور اصل مآخذ جنہاں کل ہے نہیں انہاں یا کہیں ذاکر کسی واعظ کو سنا یا انہاں سنا تے یا انہاں کل ستھی قسم نہیں کتابان جنہاں واقعات کربلا خاک کربلا فلاں کربلا فلاں کربلا او سراندو نال پیان محرم شروع ہوا اٹھا ویکھا ترے چار واقعات پڑھے تے اگن سنا دیتے اس تو اگا وعد انہوں نے پہنچ نہیں کہ او حقیقت سمجھن تے ہون تسی سمجھو کہ امام اہل سنت امام احمد رضا فرمائنن کہ روایات اگر باطل تے جھوٹیاں وقت بالکل نہ جائز ہے ہون میں اتھے اے آکھ رہا کہ انہوں پتہ ہی نہیں کہ جڑی روایت اسی پیش کر رہے ہیں اے سچی روایت ہے یا جھوٹی روایت ہے شرطی ہے نہ کول پوچھ رہو انہوں کوئی پتہ نہیں ان آکھ سے ایسا فلانے کول سنا چاند خطیبہ نے نا گیسن جڑے کچھ فوت ہو گئے تے کچھ اجے اس دنیا نے وچ وطنے نا اپنی چکر بازی چلا کے انہاں دا نا گیسن کیسا تھا انہاں کول سنا تے انہاں کول تسی پوچھو تو وہ بھی آکسن ہی کی ہوری دا نا گن کے کیسا اس کول سنا حقیقت تک وہ بھی نہیں پہنچے تو کیا فرمایا اگر روایات جھوٹیاں تو بات بالکل نہ جائز ہے جے سچی روایت ہے تو مقصد غم نوا کرنا نہ ہوئے تے رواونا نہ ہوئے بات اور روایت پیش کرنی جائز ہے واقعات کربلا پیش کر رہے ہو شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہو تے روایت سچی ہے ہون سچی روایت انج بیان کرنی ہے کہ نہ تسا آپ روونا نہ اگلے رواونا تسا نہ مقصد غم نواں کرنا نہ ہوئے تے رواونا نہ ہوئے کہ دین اسلام دے وچ پرانے غم نویں کرنا جائز نہیں اور تسی مسئلہ سمجھنے ہو 3 دن تو زیادہ تعزیت نہیں غم نہیں 3 دن تو زیادہ نہیں اتھے 14 صدیاں گزر گئیاں 14 صدیاں تو بھی زیادہ عرصہ گزر گیا چلو واقعہ کربلا ویکو وچو باقی عرصہ کڈو تو لگ بھگ 14 صدیاں آکھنا تے لگ بھگ 14 صدیاں ہو گئیاں تے ارشاد فرمایا کہ ہون جس لے تساں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنی ہے تو تساں دی نیت غم نہ کرنا نہ ہوئے رونا نہ ہوئے رواونا نہ ہوئے سچی روایت بھی اس طریقے نال تے اس نیت نال بیان کرنا جائز ہے جے اے نیت ہے کہ غم نہ کراں تو بات سچی روایت بھی جائز نہیں اچھا تاں بات بڑھو علماء فرمایا دوسرے مقام نوچ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فرمایا
تسی حیران ہو جاسو کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. یحرم علی الوائز وغیرہ روایت مقتل الحسین. وائزین نے اتے شہادت امام حسین بیان کرنا جائز ہی نہیں. وائز نے اتے جائز نہیں بیان کرے تو او کرے جڑا محقق کے جس کو تحقیق کے جڑے حقیقت سمجھنا. عام وائز اس واسطے جائز ہی نہیں کہ وہ شہادت امام حسین دا ذکر کرے. کیوں کہ وہ پٹڑی ہو لے ویسے اس جی حقیقت پتہ نہیں تو اس بیان نہیں کر سکنا صحیح. تو بات امام لوگ منع فرما دیتا کہ بھائی اس کمیں جوگا تو نے ایک کام تو نہ کر. اس کمے ہاتھ پیسے آپ ہی گمراہ تھی سے اگلے بھی گمراہ کرے سے. تو ہن تسی دیکھو اکثر و بیشتر جڑے مشہور خطیب گزر گئے یا ہیں انہوں نے یہ دھندہ چلنا ہی تام ہے جی محرمن وچ آن کے اور رونن تو روینن تے بات اے جائے واقعات گھڑے ہوئے بیان کرنن کہ جنہوں نے وچ زیادہ ظلم صحیح تھیوے تے اگلا بندہ روے اگرچہ حقیقت او نہیں. خود اس واقعہ کربلا نے وچ اتنی حقیقت موجود ہے کہ او حقیقت جڑی ہے اگر بیان کیتی ونجے تو مقام اور مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھل کے سامنے آوے نا. صرف حقیقت جڑی ہے مختصر بیان کیتی ونجے تو شان امام پاک نہیں بالکل سامنے آوے نالے اسی تا اے آکھنے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی حیات مبارک بے شک اے واقعہ بڑا عظیم ہے اور اس نے وچ آپ بڑا جرأت مظاہرہ فرمایا لیکن آپ شان صرف اتھو نہیں ملی آپ تو پہلے تو اچھی شان آ رہے ہیں. اس واقعہ تو پہلے ہی آپ تو اچھی شان آڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام تو پہلے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اے میرا حسن تے میرا حسین جنتی جوانا نے زردار ہیں. اے کوئی نکہ جی اعزاز ہے. ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا وحسین سبت من اسباط. ارشاد فرمایا حسین مینڈے نالے میں حسین نالا. اے حسین منی وانا من حسین دا اے مانا لوگ اتھی بھی چبلا مار وینے عجیب 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 عجیب. ایک بہت بڑا نام ہے دنیا نے وچ زیادہ تر رہنا بھی پاکستان چو باہر جی اتھی اس نے زندگی واسطے اتنی سہولیات موجود نہیں جڑیاں اس مطلوب ہیں. آخنا کہ ایک کربلا تو پہلے حسین منی ہے تے کربلا تو بعد آنا من حسین بڑا. عجیب گل ہے کہ حسین مینڈے چوئے تے کربلا تو پہلے ایک گل ہے کہ حسین مینڈے چوئے تے کربلا تو بعد میں حسین چوئا. عجیب گل ہے حالانکہ اے مانا نہیں. مانا اے وے بھاویں کربلا تو پہلے تے بھاویں بعد حسین مینڈے نالے میں حسین دے نالا.
نبی پاک علیہ السلام جیڑی اچھی شان بھی ہے امام حسین دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نی، نبی پاک علیہ السلام نے شان امام حسین دی محتاج نہیں۔ تے کربلا دا واقعہ پیش آیا تو آنا من حسین بنا نہیں، بلکہ شان مصطفیٰ نا اے درجہ تے مقام ہے کہ آپ تا نبی تو بھی بلند شان تے مقام رکھنے، نبی بھی آپ دے درد غلام انت حسین تے امام حسن تو ویسے بھی آپ دی اولاد ہے، چنگی ضرور ہے، شان علی ضرور ہے، لیکن سارے محتاج نبی پاک علیہ السلام نے، نبی پاک علیہ السلام کہیں نے محتاج نہیں۔ تو یہ بڑی گل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ اسی اکٹھے ہیں، میں حسین نالا تے حسین میںڈے نالے، یہ تھوڑی جہی گل ہے بات، اس نے وچ اپنے کو پچر لاؤنی نہیں کیڑی ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینن، اللہ پاک جل شانہ اس بندے نال محبت کرے نا جیڑا امام حسین نال محبت کرے نا۔ بڑی گل ہے، بڑا مقام ہے بھائی امام حسین دا۔ کربلا تو بھاویں پہلے تے بھاویں بعد آپ دی اے شان ہے کہ جس دے دل وچ امام حسین دی محبت ہے، اللہ پاک بھی اس نال محبت رکھنا۔ الحمدللہ اسی اہل سنت اسی افراد تفرید والے نا، اسی اے من گھڑت واقعات تے قصہ جات والے نا، اسی امام حسین تے امام حسن نے حبدار سچے تے پکے حبدار۔ تو ارشاد فرمایا حسین سبت من اسبات، سبت نمینا کہ حسین ہک اللہ ہک پوری جماعت، اے حسین ہک ہو کے بھی اے بہن کچھ ہے، سبت نمینا انہوں نے ہک نہ سمجھو، اے ہک بھی پوری جماعت ہے، اے شان امام حسین نے۔ تے نبی پاک علیہ السلام امام حسن چائی کھلوتے ہیں موڈے ہوتے، تے کہیں آکھا نعم المرکب رکبت یا غلام، حسن بڑی سونی جائی اتے بیٹھا، بڑی سونی جائی اتے بیٹھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ، بڑھنے والا بھی تو بڑا سونا نا، جے سونی جائی تے بیٹھا تو بڑھنے والا بھی بڑی اونچی شان دا مالک ہے۔ اے شانان اسڈ امام حسن نیا تے امام حسین نیا، ان کوڑے نے کوڑے واقعات نہ محتاج نہیں امام حسن تے امام حسین، جے کوڑیاں کہانیاں آمن تا شان بڑھنی، اے او نواسے بن کہ اللہ پاک جل شان جڑا مقام تے مرتبہ عطا فرمایا او ازلی ابتدا تو ہی عطا فرمایا۔ اچھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نا اے ایک حوالہ تو سا سنا، اس نے دو حصے ہوئے، تیسرا حصہ ہن تسی آپ سمجھ جاؤ کہ جڑا طریقہ اسی رکھی بیٹھے ہیں امام احمد رضا یہ فرمایا۔ ہوں نا کچھ لوگ بڑے مشہور لوگوں دا نام کیسن، جس لئے گل اگاں ونجنی ہے تو لوگوں چونکہ حقیقت سنی ہی نہیں۔ گزشتہ سال بھی جس لئے میں کچھ حقائق بیان کیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں پریشانی ہوگی، وہ جو اخباری لوگ ہوئے ڈائجسٹ پڑھنے والے انہوں کے پتا قرآن تفسیر حدیث اور حقیقت کے مقام ہے، انہوں کے پتا کہ امام دی شان کے وے تے امام کی کون حقیقت تک پہنچنے انہوں کے پتا۔ جیڑے بیچارے ایک دائرے وچ باندھن انہوں دائرے تو باہر کچھ نظر ہی نہیں آنا، تے اے گل جس لئے اگم پہنچنی ہے نا تے اصلا پتا انہاں کچھ نہ گرنے او تا کچھ فلانی ہستی بھی رونی تو روینی،
فلانی ہستی بھی ہیں جو واقعہ بیان کیتا تو میں تو سان دس آ رہا کہ جس ہستی نبی نا کی سن وہ امام احمد رضا دا ہم پلہ نہیں ہونے لگا بالکل میں پہلے دسی جا رہا وہ جس نبی نا کی سن اسی اقسام کے تحقیق دے میدان علم دے میدان جس نے نا گھدئی اس جائے لکھوی گنا تو امام احمد رضا دا پلہ بھاری ہے عشق و محبت علم و حکمت علم و حکمت علم و حکمت علم و حکمت اسی امامہ نے پیچھے ٹرنے والے لوگ قصہ گو ذاکر قسم دے لوگ اسڑے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھنی اسی امامن مننے والے لوگ امامہ جڑی تحقیق فرما دیتی وہ حرف آخر ہے آخری جملہ رانا ہے ارشاد فرمایا کہ صحیح روایت اس دیوچ اگر رونا مقصود ہے تے رواونا مقصود ہے تو بات جائز نہیں صحیح روایت بھی سدھی نیت نال پیش کرنے دی ضرورت ہے اگر اس دے وچ نیت صحیح نہیں تو بات صحیح روایت دی بھی اجازت نہیں ہون اگے کے ارشاد فرمایا یہ تو سانا مقصد ہے کہ اللہ دے محبوبہ نے شانہ بیان کرنیاں ارشاد فرمائنے یہ جملہ ہے اگر ذکر فضائل محبوبان خدا مراد ہے تو مورد رحمت جواد ہے اس دا معنی اے کہ اگر تسی ذکر شہادت کرنے ہو تساں دا مقصد نہ رونا نہ رواونا اے مقصد تساں نہ نہیں تے غم نوا کرنا بھی تساں دا مقصد نہیں تساں دا مقصد ہے کہ پاک ہستی ہے نہ ذکر کرنا تے اگر اے نیت رکھنے ہو تو بات اللہ دی رحمت وسنی اپیاں تساں جے چاہنے ہو کہ اللہ نے رحمتاں وسن تو باتوں نہ پاک ہستی ہے نہ ذکر انج کرو کہ انہوں نے شان ظاہر ہو اعلیٰ حضرت دوئے مقام ہے ارشاد فرمایا وقت نہ چونکہ اختصار ہے تے باقی حوالے رہ ونجنن کوئی گل نہیں جتنا تسی سن چکے ہو اس نے وچ بھی کافی حقیقت تو سوتے کھل چکی ہے اگر سارے حوالے بھی نہ پیش کر سکاں جڑے ہن مقصود ہے ایک جلد لیکن آخنین جے کلام الامام امام الکلام جڑی امام نے گل ہونی وہ گلہ نہ بھی امام ہونے جڑی امام نہیں گل ہونی ہے نا وہ گلہ نے وچوں بھی گلہ نہ امام ہونی ہے یعنی امام نہیں گل بڑی اچھی گل ہونی ہے وہ ہک بھی آونجے تو سینکڑے ہوتے بھاری ہونے سڈے امام دا یہ ایک حوالہ پوری دنیا ہوتے بہوں اس حوالے دے مقابلے نے وچ لکھاں بھی گھنا وینا اے حوالہ بھارا کیوں کہ قرآن دی ترجمانی بھی اس نے وچ تے رسول دے فرمان دی ترجمانی بھی اس نے وچ تو ارشاد فرمایا کہ تسی نیت اے رکھو تو الحمدللہ ایک حوالہ مکمل ہویا ارادہ ویسے میڈا یہ ہے کہ ایک حوالہ پیش کرنے تو بعد واقعہ کربلا جڑا نا وہ میں تو سارا 5-6 منٹ سنا دے سا جڑا مولوی لوگ 2-3 مہینے بھی نہیں سنا سکنے
روا روا کے اپنی جڑ بھی کڈے نے اگلے نہیں بھی کڈے ایک واقعہ جڑا وہ پورا جلسہ کھاوے نا اور واقعہ نہ وان کے پچھو ویکھو تو واقعہ نہ کوئی سر پیر نہیں ہونا بلکہ وہ عقل نے بھی خلاف ہونا قرآن نے بھی خلاف ہونا امام حسین دی شان نے بھی خلاف ہونا انشاءاللہ تعالی کسی موقع تے اس ساڑے پاسے بھی کچھ وضاحت عرض کر دے سن اور آپ حضرات نے ہوتے حقیقتاً کھل کے آسن کہ اصل راہ ان پاک ہستیاں نے پیچھے ٹرنا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اے پورا جڑا واقعہ ہے آپ نہ روانہ ہونا مدینہ پاک چو آپ دی شہادت تک پورا واقعہ جے اس حقیقت نے وچ ویکھو تو امام حسین دی شان بھی معلوم ہونی تے صحابہ کرام دا مقام بھی معلوم ہونا اس پورے واقعے نے وچ کوئی قصوروار نظر نہیں آنا یہ جملہ دوبارہ سنو اس پورے واقعے نے وچ یہ جڑیاں پاک ہستیاں صحابہ اور اہل بیت ان ہستیاں نے وچوں کوئی قصوروار نظر نہیں آنا لیکن جی کون اے دعا ٹبو رونے رواونے والا قصہ گو بیان کرے نا تے انجے معلوم ہونا نعوذ باللہ کے صحابہ کرام اک کا ساتھ دیتا نہیں تے ہکلے رہ گئے تے ہنج ظلم صحابہ کرام تو وکھرے ہو گئے انج محسوس ہونا لیکن حقیقت اے وے کہ امام حسین صحابہ تے خوش ہے تے صحابہ امام حسین تے خوش ہے امام حسین اپنے اجتہاد میں اتے قائم ہے تے صحابہ کرام اپنے اجتہاد میں اتے قائم ہے قصوروار کوئی بھی نہیں ہے تقدیر انجے ای کہ امام حسین تے آپنا پورا خانوادہ رفقا سارے انہاں نال اے واقعہ پیش آنا ہے اور اے واقعہ پیش آگئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے شہیدیں وچ امام حسین دا بڑا اچھا مقام ہے اور اسٹا اے عقیدہ کہ اس دنیا نے وچ بھی قبر تے حشر نے وچ بھی اساں امام حسین تے امام حسن دی محبت کم آونے اسی انہ پاک ہستیاں نال محبت رکھنے والے تے اے دعا وے کہ انہ پاک ہستیاں نال محبت ہوئے جی کن کے محبت نہ تقاضا اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا لکھا کہ کچھ لوگ ایسے اہل بیت نال کہ اہل بیت خود انہاں نہیں جانے کیوں کہ اہل بیت نے نالن صحابہ نال بغض رکھنے صحابہ نال بغض رکھنے تے دعوے نے وچ اہل بیت نالن تے اہل بیت ڈڈو دلو انہاں پرا کرنے کہ اسی جنہ ہستیاں نے نالا تسی انہاں چھوڑ کے اسڑے کو کہے گی خالق کائنات جل شانو اسام دین اسلام نے شریعت پاک نے حقیقت سمجھائے اور اس نے مطابق اساں زندگی بسر کرنے توفیق نصیب فرمائے صحابہ کرام اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین محبتاں اساں نصیب فرمائے ان ساریاں ہستیاں نال کہ ان آپے وچ جدا نہیں بالکل جدا نہیں جڑا جدا کرے سی اس دا دین کمزور ہے تے او دین چو نکلنے نہ پروگرام رکھنا جڑا اینا ہستیاں اینا پاک ہستیاں جدا کرے ان جدا نہیں اسی صحابہ نے نالا اہل بیت دے نالا صحابہ نال بھی اسیڈی محبت اہل بیت نال بھی اسیڈی محبت وآخر دعوانا الحمدللہ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اس شہید بلا
کباب اس شہید بنا شاہ گل گو کباب کیسے دشت غربت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہ درے درجے نجف مہر برج شرف درے درجے نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جن کی ماں فاطمہ جن کے بابا علی جن کے بھائی حسن جن کے نانا نبی اس حسین ابن حیدر پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام میم اور میم دال السلام بے نظیر و بے مثال یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام